بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے دن کی سب سے اہم خبر، پاکستان کے ایک اور سابق وزیر اعظم کو ایک اور الیکشن کے مارکے سے پہلے ایک اور بڑی سزا دے دی گئی ہے۔ یہ 10 سالہ قید ہے 10 سالہ قید بامشقت ہے، جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو بھی ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، چونکہ آپ یہ بات تو دیکھ چکے ہیں، ہم ان اینگل سے زیادہ لیں گے کہ لیگلی یہ کتنا تگڑا یا فیصلہ ہوا ہے یا اتنا تگڑا نہیں ہے، اس کیس میں آگے کیا ہو سکتا ہے، کتنا امکان ہے اس کیس کے اڑ جانے کا، یا یہ کیس واقعی بہت سیریس پرابلمز لا سکتا ہے۔ پولیٹیکلی الیکشن 8 دن بعد لگا ہوا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور کچھ دیگر حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بس یہ ایسا لگ رہا ہے، بلکہ ہم نے کیا کورٹ رپورٹرز جو اس کیس کو کور کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا ایک دم سے جو یہ کیس نے اسپیڈ پکڑ لی ہے، تو اب تو عجب نہیں کہ 1 فروری تک ہی اس کیس کا فیصلہ آ جائے، وہ 30 جنوری میں ہی آ گیا ہے فیصلہ۔ کوئکلی اس سے پہلے کہ متعلقہ لوگوں سے بات کریں، یہ کیس ہے کیا اور اس کیس میں ہوا کیا ہے، ذرا کوئکلی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، ان کی گورنمنٹ تھی، اپوزیشن نے ذرا تگڑا کام پکڑ لیا تھا، پی ڈی ایم بن گئی تھی، جلسے جلوس شروع ہو گئے تھے، عدم اعتماد کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں 27 مارچ 2022، یہ تقریباً آج سے کوئی 2 سال پہلے، اس میں 3 مہینے کم، تقریباً 2 سال پہلے جو جلسہ ہوا تھا 27 مارچ کو، اور یہ وہ جلسہ تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایسا سرپرائز دیں گے عمران خان صاحب کہ منظرنامہ ہی پلٹ جائے گا۔ اس جلسے میں انہوں نے یہ کیا، مارچ 2022 میں ہوا یہ جلسہ، انہوں نے اس سائفر والے ایشو کو عوامی سطح پر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا، ایک خط لہرایا، ایک کاغذ دکھایا انفیکٹ، اور کہا کہ یہ جو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، یہ تو امپورٹڈ ہے، یہ ایک غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ تو یہ معاملہ ہوا مارچ میں۔ اس کے کچھ دنوں بعد، تقریباً 12 دن بعد، 9 اپریل کو کیا ہوا؟ تحریک عدم اعتماد آ گئی اور 174 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد سلسلہ بہت عرصے سے چل رہا تھا، لیکن خان صاحب کے مطابق ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق تھا۔ تو بہرحال مارچ میں لہرایا، اپریل میں گورنمنٹ فارغ ہو گئی۔ اب اس کو ذرا ہم آگے اگر بڑھیں تو 1 اکتوبر 2022 کو وفاقی کابینہ، 1 اکتوبر یعنی آگے بڑھ کے اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ میں جائیں تو یہ غالباً بلکہ 2023 if I'm not wrong، کہ 2023 کی بات ہو رہی ہے کہ وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم اور پارٹی رہنماؤں کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دی، یعنی کہ اب گورنمنٹ جا چکی ہے، نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی رہنماؤں کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ انہوں نے قومی راز افشا کیا ہے۔ اور کیا ہوا؟ سائفر کیس میں کہا گیا، جو کیس کیا بنا تھا کہ سائفر کیس میں کہا گیا، پیچھے آئیے گا، کہ سابق وزیر اعظم نے 2022 میں، اگر ہم سلائڈ پیچھے کر سکیں، کہ اس وقت کے سابق وزیر اعظم نے 2022 میں امریکہ میں تعینات پاکستان کے اس وقت کے سفارتکار اسد مجید کی جانب سے بھیجے گئے سفارتی مراسلے کا مواد افشا کیا۔ یعنی کیس بیسکلی یہ ہے، جس میں سزا ہوئی ہے، وہ کیس یہ ہے کہ بھئی اس وقت کے جو سفیر تھے وہ اس وقت کے امریکی عہدیدار سے ملے، انہوں نے بتایا کہ اس امریکی عہدیدار نے یہ کہا ہے، اس انفارمیشن کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر لیا، حالانکہ یہ بڑی حساس نوعیت کی معلومات تھی۔ اور ہوا کیا؟ پھر مقدمہ جو بنا، مقدمے میں سابق وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر اور دیگر کو سائفر حقائق توڑ موڑ کر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر مقدمہ ہو گیا نامزد۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کیس آگے بڑھا، اگست 2023 میں آئی ہے تو جو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا اسی کیس میں، ابھی اسی سال 20 اگست 2023 میں، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان پہ بھی مقدمہ درج کر لیا۔ کچھ دنوں بعد یہ تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری پر اٹک جیل میں قید سابق وزیر اعظم کی سزا معطل کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم کو جیل میں ہی قید رہنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ توشہ خانہ چل رہا تھا، اس میں رہائی ہو گئی، لیکن پھر بتایا گیا کہ نہیں صاحب سائفر میں گرفتاری ہو گئی، اس لیے باہر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 30 ستمبر 2023 کو FIN عدالت میں چالان جمع کرایا، اس میں خان صاحب اور قریشی صاحب کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ فلاں فلاں کے تحت مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ FIN نے 27 گواہان کا حوالہ دیا، اس میں اعظم خان صاحب بھی تھے جو خان صاحب کے ساتھ رہے، اور وہ لوگ بھی سب گواہیاں دے چکے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک خصوصی عدالت جو قائم تھی اس نے خان صاحب اور قریشی صاحب پر فرد جرم عائد کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ خان صاحب اور قریشی صاحب نے اس فرد جرم عائد کرنے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یعنی کہ ہائر کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے خلاف سابق وزیر اعظم کی انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہی غیر قانونی قرار دے دیا. اس سے پہلے جیل میں ٹرائل ہو رہا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں یہ غلط ہے, اب یہ دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا. تب یہ تجزیہ بنا کہ اب تو یہ سائفر کیس لمبا گیا, اب تو 2-0 سے شروع ہوگا الیکشن. اور بہت خوش تھے پی ٹی آئی کے لائرز, وہ کہتے تھے ہمیں سزا تو ہونی ہے, ہمیں پتا ہے, لیکن یہ کہ اب الیکشن تک اس کیس کا فیصلہ آ نہیں پائے گا. لیکن ایسا پھر بہرحال ہوا نہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکیورٹی خدشات کے سبب عمران خان صاحب کو خصوصی عدالت میں پیش کرنے سے اڈیالہ جیل کے حکام نے معذرت کر لی. کہا گیا تھا کہ ان کو عدالت لایا جائے, جیل میں ٹرائل نہ ہو, لیکن معذرت کر لی کہ نہیں صاحب ہم ان کو لا تو نہیں سکتے. بہرحال اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کیس کا اوپن ٹرائل ہوگا, اڈیالہ جیل میں ہوگا, یعنی کہ صحافیوں کو آنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد کیس کی کاروائی دوبارہ شروع ہوئی. آگے بڑھتے ہیں, پھر 13 دسمبر کو دوبارہ فرد جرم عائد ہو گئی. اور آگے بڑھتے ہیں, اس کے بعد 25 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. امریکی سفیر کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا. اور اس کے بعد کیس میں ایک دم بہت تیزی آئی. 29 جنوری کو اچانک 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. اور اس کے بعد 342 کا سوال نامہ دے دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. اور آج کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ 10 سال قید با مشقت ہو گئی اس سارے معاملے میں. ایک بریف سا ایک کانٹیکسٹ تھا, اس میں اور ہی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی, لیکن بہرحال ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لائر جناب حامد خان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹائم. سر لائے عمل بن گیا ہے کہ آپ اس میں کب ایگزیکٹلی اس میں آف کورس اس فیصلے کو آپ چیلنج تو کریں گے, تو کس فورم پہ اور کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جیسے ہی ہمیں اس کی مسودہ نقول ملتی ہے ہم کم سے کم وقت میں اپیل داخل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. رائٹ. آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا, یا آپ کی رائے ہے کہ نہیں جناب جس طرح یہ فیصلہ ہو گیا ہے جو کہ آپ کے خیال میں ظاہر انصاف کے تقاضوں پر مبنی نہیں ہے, آگے بھی یہی ہوگا؟ نہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انصاف کرے گی, اور جو جس انداز سے اور جس طریقے سے یہ سب کچھ فیصلے لیے گئے ہیں کیونکہ بڑے واضح طور پر غیر قانونی غیر آئینی ہے, ان فیصلوں کو پہلے بھی انہوں نے سیٹسفائڈ کیا ہے. 2 دفعہ یہ سائفر کے ٹرائل کو انہوں نے کویش کیا ہے اور ریمانڈ کیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ کوئی عدالت بھی, میں یہ نہیں کہتا لاہور یہ اسلام آباد ہے, کوئی بھی عدالت جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے وہ کبھی اس قسم کے فیصلے کو اور اس قسم کی پروسیڈنگز کو اپ ہولڈ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے گی کہ اس کیس کو اثر نو شروع کیا جائے یا کیا؟ یہ تو ان کی سوابدید ہوگا. اس کو کویش کر کے ریمانڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو کویش کر کے کسی اور جج کے لیے بھی ریمانڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جج کی جو کارکردگی تھی بلکہ ہم کہیں گے کہ میلا اور باعث تھی. تو اگر ریمانڈ بھی کرنا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ کے کہ یہ واقعی ایسے ہی کسی عدالت میں ہو جہاں پر اس طرح کی جو کاروائی ہونا ممکن نہ ہو. اچھا سر, اس میں ظاہر ہے کہ خان صاحب کو اور قریشی صاحب کو اسٹیٹ کے لائرز دے دیے گئے اور کہا یہ گیا کہ بھائی وہ ان کے اپنے لائر نہیں آئے, تو جج صاحب نے کہا ہم نے بہت انتظار کیا, اب ہم آپ کو لائر دے رہے ہیں. آپ کے خیال میں لائرز کی بھی کیا پرفارمنس یا ان کو اپنی اویلیبلٹی ذرا یہ جانتے ہوئے کہ آپ لوگ کا موقف ہے کہ بھائی ویسے ہی کیا ماحول چل رہا ہے, ذرا ان کو زیادہ مستعد رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ وہ اپنا کام بالکل درست کر رہے تھے, لیکن ہفتے والے دن جو ان کا ٹرائل لائر ہے اسکندر ذوالقرنین, ان کو ایک مجبوری ہو گئی, ان کے دانتوں کا کوئی مسئلہ ہوا ہے جو کسی کا بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. عدالتیں ہمیشہ وکلاء کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں. ایڈجرنمنٹ جو ہے بالکل جائز تھی کہ جی ہاں میں نے آج دکھانا لاہور میں اپنے ڈینٹسٹ کو, تو مجھے ایک دن کی ایڈجرنمنٹ دے دی. مطلب انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہفتے کی بجائے یہ پیر کو کاروائی مزید کر دی جائے. تو اس میں کیا فرق تھا, ایسی کیا مجبوری تھی ان کو کہ ہفتے والے دن جو کہ ویسے بھی ہاف ڈے ہوتا ہے اس دن سارا دن کاروائی کرنے کی کون سی مجبوری تھی؟ کون سا قانون تھا جس میں جو کہتا تھا کہ آپ اپنے جو ٹائمنگز ہیں اس سے آگے جائیں اور آپ کے 12 بجے تک آپ گواہوں کے بیان ریکارڈ کریں؟
تو اس لیے یہ بالکل بے جواز قسم کی کارروائی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ڈیفنس کونسل مقرر نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس میں جو ملزمان ہیں ان کی رضامندی شامل نہ ہو. ان کی رضامندی کے بغیر، جس کو عمران خان صاحب نے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ یہ ہمارے وکیل نہیں ہے، یہ کس قسم کا تماشا ہے کہ خود ہی پروسیکیوشن گواہ پیش کر رہا ہے اور خود ہی ان کے ایک ساتھی کو بطور ڈیفنس کونسل بلا کے اس سے جرح کروائی جا رہی ہے. تو یہ کوئی کارروائی قانونی آئینی کارروائی نہیں تھی. اور لیکن بات یہ ہے کہ کل جو کارروائی ہوئی، کل تو ان کے سارے ڈیفنس کاؤنسل اویلیبل تھے، ان کو بند کر دیا گیا. پہلے عدالت میں 10 بجے تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی، کارروائی چلتی رہی اور ایک کی گواہ جو تھا اس کی گواہی ہو گئی، اس کی جرح بھی ہو گئی، حالانکہ ڈیفنس کاؤنسل تو اویلیبل ہے. تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہفتے والے دن یعنی پیر والے دن صبح سے ان کے ڈیفنس ٹیم کو آ کے جرح کرنے کی اجازت کا موقع نہ دیا جاتا. تو اس سے بڑی واضح ہو گیا کہ ساری چیز سوچی سمجھی ایک اسکیم ہے جس کے تحت یہ ساری ناانصافی اور زیادتی کی جاتی ہے. یہ آپ کا بیان آیا خان صاحب کہ بندوقیں تانی گئی اس کیس سے متعلقہ کچھ افراد پہ آج؟ جی، یہ بات ڈیفنس کاؤنسل نے کہی ہے کہ ایک سٹیج پر جب وہ بڑی مشکل سے 10 بجے انہیں اندر جانے کا موقع دیا گیا اور کہا گیا، تو اس کے بعد جب انہیں کہا گیا تو ان کا ٹھیک ہے بحث کر لو لیکن آپ کو جرح کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. پھر جب انہوں نے بہت انسسٹ کیا تو ان کو ساتھ والے کمرے میں لے گئے کہتے ہیں، اور وہ تقریباً وہاں پر جالی کے پیچھے انہیں کھڑا کیا. پھر جب انہوں نے کچھ شور کیا تو پھر انہیں عدالت کے اندر لے کے اور جالی کے پیچھے دونوں ملزمان کو اور جو ان کے رشتہ دار وغیرہ تھے ان کو کر دیا ایک چھوٹی جگہ. اور جب یہ عدالت میں گئے ہیں وکلا جو ڈیفنس ٹیم تھی تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر پہلی دفعہ دیکھے کہ آرمڈ پولیس مین یا جو بھی ہیں وہ تھے جن کے پاس گنز تھی اور گنز تانے ہوئے تھے. تو یہ ایک عجب قسم کی عدالتی کارروائی تھی جہاں کے جو ڈیفنس کاؤنسل ہیں، جو وکلا ہیں، ان پر بندوقیں تان دی جائیں. تو کون سے مقدمہ چل رہا تھا، کس قسم کا ٹرائل ہونے جا رہا تھا؟ حامد صاحب، یہ بہرحال یہ آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر اس کا ایک اثر جو ہوگا وہ یہ کہ بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل بھی جائے، لیکن اب چونکہ الیکشن بالکل 7 دن بعد ہے تو کم از کم قریشی صاحب اب انتخابی سیاست میں فی الحال وہ الیکشن وہ نہیں لڑ پائیں گے چونکہ ایک سزا کا فیصلہ آئے ان کے خلاف. ہاں جی، پیچھے یہی نیت اور یہی مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو جو ہے الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں اور ایک طرح سے میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کنوکٹ ہو چکی ہے، لہذا ان کی پارٹی کو ووٹ دینے کا، حالانکہ پہلے ہی پارٹی سے جو بہت اہم چیز تھی ان کی پارٹی کا سمبل وہ تو چھین لیا ہوا ہے. پہلے ہی جو الیکشن لڑ رہے ہیں پارٹی کی طرف سے وہ بڑی ہی مشکلات میں ہے، ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں اور ان کے پاس اپنا سمبل نہیں ہے. ان ساری مشکلات میں اور اضافہ کرنے کے لیے قریشی صاحب اب الیکشن نہیں لڑ پائیں گے نا؟ قریشی صاحب الیکشن نہیں لڑ پائیں گے اب؟ دیکھیے، وہ لڑے نہ لڑے، یہ میسج جو ہے وہ سارے پارٹی کو سارے ملک میں دیا گیا ہے. اس کے پیچھے اور وجوہات ہیں، صرف یہ نہیں کہ ایک وائس چیئرمین کو الیکشن لڑنے کی اپنی کسی اجازت نہیں، بلکہ یہ ایک بڑا کھلا ایک جو ہے میسج ہے عام ہے ساری قوم میں کہ جی اب اس پارٹی کو ہم نے بالکل پیچھے کر دیا، اس کو ووٹ دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آخری بات سر، یہ آپ سمجھ جو آپ نے بات کی آخری میں ایسی بس ایک اپنا آخری سوال رکھ دوں کہ کیا اس کو اس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ ایک انفارچونیٹ دائروں کا سفر ہے جو کہ جس طرح ان وے تاریخ دہرا رہی ہے کہ پچھلے الیکشن میں کچھ دنوں پہلے الیکشن سے کچھ دن پہلے سابق وزیر اعظم نائل ہوا، ابھی اس الیکشن میں بھی یہی ہوا. یہ ایک دائروں کا سفر ہے جو کہ آپ لوگوں کے خلاف اس وقت چل رہا ہے، آپ لوگوں کے خلاف کچھ زیادہ ہی تیز ہو گیا، کچھ زیادہ آگے چلا گیا کام، لیکن یہ اور یہ کام رکنا چاہیے. یہ اس دائروں کا سفر ہے جس میں کل کوئی اور کسی کم شدت کے ساتھ اور آج آپ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ زد میں آ گئے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ نے بالکل 100% درست کی کہ یہ کھیل پچھلے بہت سالوں سے جاری ہے، ایک کسی طرح سے ایک فارم میں یا دوسرے فارم میں،
اور اب اس میں بہت تیزی آ گئی ہے. جو آج اس دفعہ کیا جا رہا ہے ایک پارٹی کے ساتھ وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس میں ایک بہت بڑی تیزی اور بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی اور جبر کا عنصر شامل کیا گیا ہے, جس کی مثال پاکستان کی جو چیکرڈ ہسٹری ہے اس میں بھی نہیں ملتا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے, آف کورس عامر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رکھتے ہیں. ہم ذرا دو اور سینئر لائر سے بات کرتے ہیں. دونوں اٹارنی جنرلز رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں رہے بھائی, جناب اشتر اوصاف صاحب اور جناب عرفان قادر صاحب. اور ذرا آسان الفاظ میں ان سے بھی اس کیس کے لیگل پہلو ذرا جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جناب اشتر اوصاف صاحب سے اور عرفان قادر صاحب سے. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. عرفان قادر صاحب, یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ کتنی زیادہ بجا لگتی ہے آپ کو کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ صاحب آپ نے اتنی صورت سے چلایا مقدمہ کہ یہ تو چلا ہی نہیں, اور دس از رانگ آن سو مینی لیولز. ہم بھائی ایک دن ہمارا لائر نہیں آیا, ایک دو دن تو آپ نے ہم سے وکالت کا حق ہی چھین لیا اور ہمیں پکڑا دیا کہ بھائی جان یہ دو وکیل آپ کے ہیں, اور 342 کا تو بیان تک کا جواب نہیں دیا قریشی صاحب نے, ہمیں سزا سنا دی. آپ کو لگتا ہے انصاف کے تقاضے پامال ہوئے یا نہیں عرفان صاحب؟ جی, اس کا حتمی طور پر تو رائے دی جا سکتی ہے جب فیصلہ ایک دفعہ پڑھ لیا جائے, لیکن ابھی تک چونکہ فیصلہ آیا نہیں ہے ہاں, اور ابھی تک ایک چیز جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے فیصلے کا, یہ ٹائمنگ جو ہے اس سے کم از کم انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ الیکشن کے بالکل قریب یہ ہوا ہے اور یہ وہی صورتحال ہوئی ہے جیسے میاں نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے 2018 میں جب الیکشن آنے والا تھا, اور بالکل الیکشن کے قریب میاں نواز شریف کے خلاف بھی اسی طرح کا فیصلہ آ گیا تھا. تو وہ اس فیصلے کو بھی اس وقت سے وہ ایک مشکوک فیصلہ سمجھا گیا تھا, بلکہ میں نے تو جب وہ سنا تھا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. پاناما بینچ کا فیصلہ بھی میں نے کہا تھا غلط ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں میں نے کہہ دیا تھا یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اور اس فیصلے کے بارے میں بھی میری امیڈیٹ رائے یہی ہے کہ یہ جوڈیشل اسکروٹنی جو ہے اپیل میں وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گا, اور یہ بھی سیٹ اسائڈ ہو جائے گا اپیل میں. اور اپیل کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کو رستے بھی ملیں گے, یعنی دادرسی کے, جس میں کہ اگر وہ یہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ اس میں میلافائڈیز ان فیکٹ یا میلافائڈیز ان لا ہیں, تو اس صورت میں اس کو یہ فیصلہ جو ہے یہ ریٹ جورسڈکشن میں اور یہ فیصلہ 184(3) میں بھی سیل کیا جا سکتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی لیگل ٹیم پہ کہ وہ کس طرح سے یہ پٹیشن فائل کرتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت سارا کیس اور اپنی آسانی کے لیے اگر اس طرح پوچھ لوں کہ آپ کے خیال میں ظاہر رائے میں آپ کی یہ کہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا اور کہا جائے گا کہ صاحب دوبارہ کیس چلائیے جس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے نہ کہ پامال ہوتے ہوئے, یا یہ کیس چانس اس کا ہے کہ ونس فار آل ختم ہی ہو جائے گا, معاملے ختم ہو جائے گا؟ نہیں, یہ کیس میرا نہیں خیال دوبارہ چلے گا. پھر یہ دوبارہ نہیں چلے گا, اس کی وجہ ہے اس میں جو سائفر کو لہرایا گیا تھا, اور سائفر کی جو بات کی گئی تھی عمران خان صاحب نے جو کی تھی وہ کی تھی اس زمرے میں کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ عدم اعتماد کے ووٹ کو روک دیا جائے. یعنی وہ جو عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے, نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے, اس پہ ووٹنگ کو روک دیا جائے, جس سے کہ کوشش کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کو تھوٹ کرنے کی. لیکن وہ کیس تو بنایا ہی نہیں گیا ان کے خلاف, اور اس طرح کے کیسز بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کچھ فوجی لوگوں کے خلاف بنائے گئے, وہ بھی اس وقت جبکہ وہ برسر اقتدار نہیں رہے یا وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ادروائز یہ اس طرح کا جتنا بھی ہمارا کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل اسکروٹنی بعد میں وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے بعد زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آتی ہے. میاں نواز شریف کو 2 دفعہ نکالا گیا, وہ پھر واپس آئے اور وہ 2-3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ طریقہ کار جوڈیشلی بھی ایکسیپٹیبل اب نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جوڈیشل اسکروٹنی کو وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گا, اور یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اگر میں اپنی میموری صحیح ریکال کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں تو کریکٹ کیجیے گا مجھے, کہ آپ دونوں اتفاق سے بہت ریلیونٹ اس لیے بھی ہے کہ عرفان صاحب آپ نے ایک اور سابق صدر کے حوالے سے سوئس کیسز, وہ افتخار چوہدری صاحب کی عدالت, آپ وہ لڑ رہے تھے. اشتر اوصاف صاحب آپ نے یہ پیناما اور اس سب میں رہے, اور آپ نے خود اشتر اوصاف صاحب جو باتیں کی جس سے بھی یہ ظاہر ہوا, بہت سارے اور حوالوں سے بھی ظاہر ہوا, اور آپ کے پاس ظاہر ہوا کہ اس وقت وہ کیس بھی کوئی عدلیہ کے انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے نہیں چل رہا تھا, بلکہ پامال ہو رہے تھے انصاف کے تقاضے. اب آپ کی رائے میں یہ والا کیس بھی اشتر اوصاف صاحب اسی طرز کے کیسز کی ایک فہرست میں ایک اور کیس کا اضافہ ہو گیا ہے, یا یہ صحیح کیس چلا ہے اور صحیح فیصلہ ہے اشتر صاحب؟
معافی چاہتا ہوں، میں حامد خان صاحب سے اور عرفان قادر صاحب سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اچھا، اور آپ اس کیس کی جو جس پیرائی میں یہ کیس چلا، جو اس کے مضمرات ہیں، جو اس کے فیکٹس ہیں، جو اس کی لیگل کانورسیشنز ہیں، جس طریقے سے یہ ٹرائل چلا، یہ بالکل مختلف ہے. اچھا، سب سے پہلے جو میں سن رہا تھا فیئر ٹرائل کی بات اور یہ ساری چیزیں، دیکھیے فیئر ٹرائل کے تقاضے کیا ہیں جی، کہ آپ کو چارج شیٹ ایسی دی جائے جو کہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے متعلق جو الزامات ہیں ان کو بیان کرے. اس کیس میں چارج شیٹ جو ہے وہ ڈاکیومنٹس پہ ہے، وہ کسی کے مشاہدے کی بات نہیں ہے، کسی کے نظیر کی بات نہیں ہے کہ اس نے وہ دیکھا اور وہ سب کچھ ہوا. سر لائرز کے حوالے سے کہیے گا اشتر صاحب، جو لائر وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے لائر ہی نہیں دینے دیے گئے، اسٹیٹ نے دے دیا کہ یہ آپ کے لائر. بالکل آل رائٹ. تو آپ نے جب اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ وہ کیس میں پیش نہ ہو، تو عدالت کے پاس سی آر پی سی میں بھی ہے اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں بھی ہے کہ جب کوئی الزام ہے، ملزم ایسی حرکات کرے یا ایسے کام کرے جس کی وجہ سے ٹرائل جو ہے وہ ملتوی کی طرف چلا جائے یا التوا کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ ڈیفینس کاؤنسل خود مقرر کرے. اشتر صاحب اتنے ہائی پروفائل کیسز میں خاص طور پہ یا کوئی بھی کیس ہو، یعنی ان دس کیس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 دن یہ ہوا کہ جج صاحب کہتے رہے کہ وہ آئیں اور وکلا نہیں آئے. اس میں بھی ان کا ایک میں موقع پہ تھا کہ ہم آ گئے، جج صاحب نے کہا نہیں لیٹ ہو گئے. تو 1 2 3 روز کا تحمل نہیں کرتی عدالتیں عام طور پہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں. آپ جب اس کا ٹرائل کا سارا ریکارڈ دیکھیں گے تو اس میں سب چیزیں سام آ جائیں. بہت سارے میں نے کامنٹ سنے، بہت ساری باتیں سنی جو ان لوگوں کی نہیں ہے جو کہ ٹرائل کورٹ میں شامل تھے، وکیل تھے یا اس ٹرائل کے حصے لے رہے تھے. یہ وہ ہیں جنہوں نے سنائی باتوں کے اوپر بات کی ہے. تو سنائی باتوں کے اوپر تو یقین نہیں کیا جا سکتا. اچھا صاحب، ان دس کیس تو یہ زیادہ لمبا ٹائم اس لیے بھی نہیں ہوا حتمن، بے شک ہم نے دیکھا نہ ہو سے سنا ہو، وہ اس لیے کہ ابھی تو پچھلے ہفتے سے تو ایک دم سے اس کیس میں تیزی آئی ہے. تو بس بہت ہو گیا ہوگا تو 5 دن ہو گئے ہوں گے، چونکہ تو کیس میں تیزی پچھلی ساری ڈیولپمنٹ ہی 5 دنوں میں ہوئی ہے کہ جج لاؤ، کہ وکیل لاؤ، اچھا نہیں لایا چلو ہم اپنا کر رہے ہیں، چلو گواہ شروع کرو. آج 13 نمٹ گئے، کل 12 نمٹ گئے، رات کو 3:42 پکڑا ہے، صبح فیصلہ آ گیا. تو ٹوٹل ڈیوریشن ہی پچھلے 4-5 دنوں کا، تو کتنا ڈیلے کیا ہوگا اور پی ٹی آئی نے اپنے وکلا فراہم نہ کرنے میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو عام نوعیت کے کیسز ہیں وہ ایسے کورٹس میں ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے کیسز سن رہے ہوتے ہیں. یہ کیس ایک ایسی عدالت کے پاس تھا جس کے پاس یہ واحد ایک کیس تھا، اور یہ جو گواہ لائے گئے وہ ملک سے باہر سے آئے ہوئے تھے. اور مجھے یہ بتائیے، کیا آپ نے سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا کہ جو وکلا لاہور سے یا کراچی سے ٹریول نہیں کر سکتے اسلام آباد، وہ ویڈیو لنک پہ شامل ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور کیا اس کیس میں یہ آرڈر نہیں تھے کہ آپ اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں گے، تھا نا؟ تو جب یہ کیس ایک ہی کیس ہے، ایک ہی عدالت کے پاس ہے اور اس کے پاس اور کوئی کیسز نہیں ہے، اور کیا یہ حق نہیں ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کے کیس کو آپ تیزی سے چلائیں، خاص طور پہ ایسے مقدمات جس میں نیشنل سیکورٹی کی بات ہو، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو اس میں ایسا ہی ہونا ہے نا. چلیں آپ کو اوپینین آ گیا. اور عرفان صاحب ایک فائنل سوال پھر اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ قید بامشقت سے کیا مراد ہوتی ہے، خاص طور پر ہائی پروفائل کیس میں قید بامشقت کی کیا، کس طرح کی مشقت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے عرفان قادر صاحب؟ یہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی عام قید نہیں ہوتی، بلکہ سخت قید ہوتی ہے کہ باقاعدہ اس میں بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو لیکن اس وقت میں پھر ادھر ہی آ رہا ہوں، اسی پوائنٹ پہ واپس آ رہا ہوں جو آپ نے پہلے پوچھا تھا. مختصراً میں یہی کہوں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ جوڈیشل اسکروٹی ود اسٹینڈ نہیں کرے گا، یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا
اور اشتر صاحب سے بھی ان کی رائے لے لیں کہ ان کے خیال میں کیا یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہوگا یا یہ فیصلہ رہے گا. بتا دیجیے اشتر صاحب کیا خیال ہے ریکارڈ. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آن ریکارڈ آئے, میں بھی آن ریکارڈ آؤں, تاکہ کل کو اگر یہ فیصلہ مینٹین ہو تو میں پھر اشتر صاحب کے آگے سر تسلیم خم کر لوں. صحیح ہے جناب اشتر صاحب. جی, دو باتیں ہیں. جو بھی میں نے کامنٹ سنے پی ٹی آئی کے یا باقی لوگوں کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس ٹرائل ہے. مس ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ ٹرائل کیا جائے. جی ٹھیک, تو اس کو سیٹسفائڈ ہونے کی ان کی بھی اپنی گزارش نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ سارا کا سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اور ڈاکیومنٹس کے اوپر بات ہے. یہاں پہ کوئی اینی شاہد والی بات نہیں ہے. صاحب کے خیال برقرار رہے گا نا فیصلہ, اس کا مطلب آپ کے خیال؟ ایبسلیوٹلی, آئی تھنک ایبسلیوٹلی رائٹ. جی, تھینک یو ویری مچ سر. عرفان صاحب ریکارڈ آگے, اشرف صاحب کی بات آن ریکارڈ آگے. ایک سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب, جو کہ ادروائز بڑی ایک مخالفت والی رائے رکھتے ہیں کئی معاملات پہ خان صاحب سے, اس فیصلے کے تک وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اشرف صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. ہم کوئکلی آگے بڑھتے ہیں. اور بہت ریلیونٹ شخصیت جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے عدالت میں بھی موجود رہی, کیونکہ وہ خود, ہم نے عمران خان صاحب کے وکیل سے بات کر لی, شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی, جو کہ خود الیکشن بھی لڑ رہی ہیں, کنٹیسٹ کر رہی ہیں آف کورس, اور عدالت میں ہی موجود تھیں کل بھی آج بھی. مہر بانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ مہر بانو صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اگر پہلے تو کوئکلی بریفلی آپ اگر آج کا احوال بتا دیں, سنس یو ور دیئر, کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپن ٹوڈے, پھر میں ذرا آگے بڑھوں. بتائیے گا آج کیا ہوا آج جب آپ عدالت پہنچی ہیں؟ جی السلام علیکم وسیم, تھینک یو. مگر پہلے تھوڑی سی کلیریفیکیشن, میں وہاں پر نہیں تھی, میں NA 151 میں موجود تھی, کیمپین کر رہی تھی. میری چھوٹی بہن وہاں تھی جن سے میری گفتگو ضرور ہوئی ہے. آپ بتائیے. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں معذرت کے ساتھ, اشتر وصاف صاحب بہت ہی میں ان کی عزت کرتی ہوں, بہت مقام ہے ان کا اس پروفیشن میں, مگر کچھ ان کے فیکٹس جو ہیں وہ حقائق کے ساتھ نہیں مل جڑتے, وہ بالکل اس کے بالا تر ہیں. فرسٹلی کہاں لکھا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز چلنی ہے؟ وہ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا جو کہ رد ہو گیا, وہ کیس دوبارہ چلا, کہیں پہ بھی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لائرز نہیں آئیں گے تو جج صاحب کیا کریں گے, تو پہلے دن جب لائرز وہاں پر نہیں تھے اور جج صاحب نے کہا کہ وہ اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کریں گے, تو اس کے اوپر خان صاحب اور قریشی صاحب دونوں نے وہاں پہ بہت بحث کی, اور اپنے لائر سے اسی وقت ان کو فون دیا گیا, انہوں نے گفتگو کی, اور انہیں لائرز نے کہا کہ جی ہم ابھی چل پڑے ہیں, ہم پہنچ جائیں گے. اگلے دن وہ لائرز وہاں پر موجود بھی تھے, کچھ لائرز اس دن بھی آ چکے تھے, مگر اس کے باوجود جج صاحب نے کہا نہیں, آپ کے لائرز بے شک ہوں, اب میں اسٹیٹ لائرز اپوائنٹ کر چکا ہوں اور وہی آپ کا دفاع کریں گے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتی چلوں کہ یہ اسٹیٹ لائرز وہی لائرز تھے جو کہ کچھ لمحات پہلے پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ تھے, تو وہ کس طرح ڈیفنس کاؤنسل بن سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اور آپ کو جانتے ہیں کہ کورٹ پروسیڈنگز کے کچھ رولز بھی ہوتے ہیں, قوانین بھی ہوتے ہیں, اور جب آپ حق دفاع کسی کو دیتے ہیں اور اسٹیٹ کاؤنسل بھی پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ ایک لسٹ دیتے ہیں اسٹیٹ کاؤنسلز کی جس میں سے وہ چناؤ کر سکتے ہیں, یہ بھی ان کو نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی جو مجھے سب سے مذائقہ خیز لگی کہ جی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کون سی دنیا دیکھ رہی ہے اشتر صاحب؟ وہ دنیا جس کو اندر تک رسائی حاصل نہیں ہے, وہ دنیا جس کی میڈیا کو تو اندر کے لیے NOC ہی نہیں دیا گیا, یا وہ دنیا جو پاکستان کی دنیا ہے جس کے بھی جو رپورٹرز ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا, صرف چناؤ کے رپورٹرز کو اندر جانے دیا جاتا ہے, اور وہی رپورٹرز جو جس دن یہ جرا ہوئی ان سب کو باہر لے گئے. تو کون سی دنیا دیکھ رہی ہے سر آپ؟ تو کیا آپ گئے ہیں اڈیالہ؟ کیا آپ اس کورٹ میں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ میں تو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ کس طرح پروسیڈنگز چلتی ہیں وہاں پہ جو آرڈر میں لکھا جاتا ہے اور جو کمرہ عدالت میں ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اس میں بہت بڑا تضاد ہے. تو آپ کس قانون کی, کس پروسیڈنگز کی, کس کورٹ آف لا کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو کوئی نہ لا ہے, نہ پروسیس ہے, نہ فیئر ٹرائل کا کوئی تقاضا ہے دور دور تک. اور جس اجلت میں آج فیصلہ دیا گیا, جو شاہ محمود قریشی صاحب کا حق دفاع ہے وہ تو ان سے چھین لیا گیا. دوبارہ جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے ان کا ریکارڈ نہیں ہوا ہے. انہیں یہ جج صاحب نے اپنا آرڈر سنایا اور دو آ رہے تھے ان لوگوں سے کہ جن کے خلاف انہوں نے یہاں قانون کا, انصاف کا قتل کیا ہے. سو اب اچھا مجھے الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, تو پھر میں ذرا 2-3 باتیں آپ سے اور پوچھنی ہے جو کہ یہ بڑی اہم ہے, جو
کہ یہ واقعی ایسے ہوئے کہ قریشی صاحب نے 342 کا بیان ہی جب یعنی کیا ہوا ہی نہیں اس سرے سے, یا کیا ہوا ہے معاملہ؟ اور پھر اب آپ تو ظاہر اپنی کیمپین کر رہی ہیں NX-31 میں, لیکن اب قریشی صاحب کا پھر فی الحال جو بھی اگر یہ فیصلہ کچھ دنوں میں سیٹ اسائڈ بھی ہو جائے تو سنس الیکشن تو بس اب آ گیا ہے, تو اب قریشی صاحب کی پھر انتخابی سیاست میں اس دفعہ 2024 میں نہیں ہو سکے گی انٹری, یا کیا؟ ذرا کچھ حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. مہربانو قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شامو قریشی صاحب کی صاحبزادی. مہربانو صاحبہ, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ 342 کا بیان یعنی انہوں نے سرے سے بات ہی نہیں کی اس بارے میں قریشی صاحب نے, اس سے پہلے فیصلہ آ گیا؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جیسے جب ان کو یہ کویشچن ہے, فرسٹلی تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل رات 12 بجے کے بعد انہیں یہ کویشچنز دیے گئے. صحیح ہے, ٹھیک, جس سے یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ صبح کو ان کا ارادہ ہے کہ یہ کیس کو سم اپ کریں گے. تو جب آج کورٹ میں وہ پہنچے تو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ سارے لائرز پریزنٹ تھے. ان کو باہر روکا گیا, ان کو بتایا گیا کہ آپ 10 بجے سے پہلے اندر نہیں جا سکتے. ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا جہاں پہ باہر آرمڈ گارڈز کھڑے کیے گئے. اس کے بعد جب لائرز اندر گئے تو ان کی تلاشی ہوئی کہ جیسے وہ خود کوئی ملزم ہے. وہ کورٹ روم میں پہنچے, مگر وہاں پہ انہوں نے پٹیشنز بھی دائر کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ان 9 گواہان کی کراس ایگزامینیشن کریں, مگر یہ پٹیشن جج صاحب نے ڈسمس کی. انہوں نے یہ بھی پٹیشن دی کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی جو ان کا اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل تھا, ان سے نہ کوئی گفتگو ہوئی ہے, نہ وہ پریپیئرڈ ہیں, نہ وہ پہلے سے پریپیئرڈ آئے تھے, تو وہ کیسے ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی ڈسمس کی جج صاحب نے. تو یہ انصاف کا کھلا یہاں پر قتل ہوا ہے, کھلے عام ہوا ہے, سرے عام ہوا ہے, اور سب نے دیکھا ہے. اس کے باوجود جب جج صاحب نے وہ خان صاحب سے سوال جواب کر رہے تھے تو میرے والد اس وقت اپنا کویشچن جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے تھے اور پریپیئر کر رہے تھے کہ اب وہ بیان دیں گے. ٹھیک ہے, مگر اس نوبت تک بات آئی نہیں. جج صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے فیصلہ سنایا. اس کے بعد میرے والد نے کہا بھی کہ جج صاحب آپ نے میرا بیان نہیں لیا اور یہ میرا حق دفاع آپ مجھ سے لے رہے ہیں. مگر جج صاحب اتنی کوئی عجلت میں تھے کہ وہ وہاں سے دوڑ لگا کے باہر نکل گئے اور ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا while the judge was present in the room and before the order was announced. آرڈر سنا دیا مگر 342 کا انہوں نے بیان ہی نہیں لیا. اچھا, اور اب میں جو انتخابی سیاست سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ بہرحال اب یہ جو بھی ہو اور یہ ظاہر ہائر کورٹ میں جائیں گے, وہاں سے اگر ریلیف مل بھی جائے تو بھی فار آل پریکٹیکل پرپسز ابھی اس الیکشن میں شاہ محمود قریشی صاحب اب حصہ نہیں لے سکیں گے. جی, انتخابی عمل سے ان کو اس وقت باہر کر دیا گیا ہے, اسی لیے شاید اس عجلت میں انہوں نے کیس کو سماپت کیا ہے. سو اب وہاں سے اس پہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں, کون حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں, کیا ہوگا؟ جی, جو 214 میں زین حسین قریشی میرے بھائی ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے, اب وہ 214 سے تھر پارکر سے یہ الیکشن لڑیں گے اور ان کا انتخابی نشان چناری ہے جو کہ ایک سپیڈ ہوتا ہے, مطلب کھرپا جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ ان کا انتخابی سمبل ہے. ہاں جی, بیلچا. جیسے اب جو چناری ہے شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے جو وہ انصاف دفنایا گیا ہے اسے واپس نکالیں. اچھا, اور یہ میں حامد خان صاحب سے پوچھ رہا تھا, آپ بھی بتائیے گا, یہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی کیا اینڈ ہی ایگریڈ کہ کیا یہ ایک آپ اس کو اس اینگل دیکھتے ہیں کہ ایک دائروں کا سفر ہے, کہ یعنی یہ تاریخ اپنے آپ کو اس سینس میں دہرا رہی ہے کہ پچھلا بھی الیکشن کے ہی دن تھے, الیکشن میں کچھ دن رہ گئے تھے, ایک سابق وزیر اعظم ہی تھا اور 10 سال کی قید ہو گئی تھی, اور اس دفعہ بھی یہ ہوا, بلکہ ایک حنیف عباسی صاحب کو تو الیکشن سے کوئی 24-48 گھنٹے پہلے رات کو الیکشن کی سزائے موت ہو گئی. آپ قریشی صاحب کی بیٹی ہیں, آپ کی بہن, آپ لوگ سب وہاں جاتے رہے, ایک اور سابق وزیر اعظم کے وہ ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی کمرے میں, دے میڈ شور کہ وہ اسی کمرے سے ان کے سامنے ان کو گرفتار کرے. وہ کیا یہ بس ایک وشیش سرکل ہے جس میں آپ لوگوں کے خلاف کام تھوڑا زیادہ تیزی ہو گیا, آگے چلا گیا, پریسیڈنٹ لیول پہ چلا گیا, لیکن بس ایک چل رہا ہے معاملہ, کبھی کوئی زد پہ ہوتا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, یا آپ کے خیال میں نہیں حالیہ تاریخ میں میاں صاحب ہو یا ان کی بیٹی کے خلاف جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا ہے, وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوا ہے, ان یور کیس یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے؟ واٹس یور اوپینین؟ نہیں جی, میرا یہ اوپینین نہیں ہے. میرا اوپینین میں آپ کو بتاتی ہوں, بالکل یہ ایک وشس سائیکل ہے جو آپ دائرہ کہہ رہے ہیں, وہ دائرہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے
اور بہت تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا ہے. یہ ضرور انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جس طرح یہ کیسز جس رفتار سے چلائے گئے وہ ہم نے نہیں دیکھا. جہاں تک نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا کیس ہے، حوالہ ہے، تو آپ دیکھیں جو پینما کیس تھا وہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی زور اور وزن رکھنے والا کیس تھا. اس کو چلایا نہیں گیا، اور ایک بہت ہی جس نقطے پہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا وہ بہت ہی سیریس نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے عجلت میں کیا اور وہ صحیح نہیں تھا. حالانکہ پاناما کیس ایک بالکل کیس بنتا ہے، جو فوجری کا کیس ہے، جو کیلبری فونٹ والا حوالہ ہے، وہ بالکل بنتا ہے. ان کیسز کو چلایا ہی نہیں گیا جس طرح چلایا جانا چاہیے تھا. تو شاید اس میں بھی یہی کوئی حکمت عملی تھی کہ ایک دروازہ کھلا رکھنا ہے، تو وہ کھلا رکھا گیا. اور اس میں بھی جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو بھی ایک بھونڈے طریقے سے نااہل کیا گیا. مگر پاناما کا کیس اگر آج بھی آپ کھولیں اور چلائیں تو وہ بالکل واضح ہے. اجلت شاید اس وقت بھی اس لیے تھی کہ آگے سر پہ الیکشن کھڑا تھا. جی بالکل، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے فائدہ کسی کو بھی ہو، آج تو مجھے امید تھی کہ پیپلز پارٹی جن کے ساتھ 50 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ یہ کیا گیا، مجھے امید تھی کہ آج وہ اس پہ آواز اٹھائیں گے. کیونکہ اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو 50 سال بعد ایک پھر کورٹ لگے گا، پھر وہ اس پہ معافی نامہ دیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ جی انصاف کا قتل ہوا، مگر اس سے کیا فرق پڑے گا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. مہربان قریش شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جو کہ خود الیکشن کی امیدوار بھی ہیں، وہ ہم سے بات کر رہی تھی آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی، جی ہاں ناٹ پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سینئر رہنما ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ ان کے کچھ ساتھیوں کو، جس کا خلاصہ یہ تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ان کے کچھ ساتھیوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہ نون لیگ کی ماں پر، یا جس طرح بھی میں انہی کا موقع پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار یہ کہہ رہے ہیں، نہ کہ پی ٹی آئی کے. اور اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی طرز کا ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ ندیم افضل چند صاحب کی اس بات کو گویا انڈورس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دا لاسٹ 24 hours I have had complaints from Multan, Lahore, Sargodha. Police are being used to arrest, threaten and intimidate people who join the People's Party. PMLN is truly petrified. They will lose. Will Election Commission of Pakistan take notice? یہ تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے بھی انوے انڈورس کیا چند صاحب کی بات کو. حضور السلام علیکم چند صاحب. وعلیکم السلام وسیم بھائی. سر بہت نوازش، وقت دینے کا شکریہ. یہ آپ کے ساتھیوں کو کون اٹھوا رہا ہے؟ نون لیگ، نگراں حکومت یا کوئی اور؟ معصومانہ سوال. دیکھیں معصومانہ سوال یہ ہے، میں معصومانہ جواب اصل تو نہیں دے سکتا. اچھا، میں نون لیگ ہی کہوں گا. اور چیف سیکرٹری یہ تو آپ کچھ نہ کہہ کے بہت کچھ کہہ گئے ہیں. چیف سیکرٹری ہمارے علاقے کے ہیں، پنجاب کے، اور ان کے عزیز میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. سچی بات ہے، مجھے تو ایجنسیوں سے کوئی گلہ نہیں تھا اور میری خبر کے مطابق وہ کوئی ہمیں چھیڑ چھاڑ کر بھی نہیں رہے تھے. لیکن اچانک کیونکہ ان کو شکست نظر آ رہی ہے، ان کا خیال تھا کہ نون لیگ بڑی آسانی سے جیت جائے گی. لیکن جو ہی ماحول الیکشن کا بنا ہے اور بلاول صاحب ادھر آئے ہیں اور یہاں ایک نون فیملی ہے فیروز خان نون صاحب کی، وہ نون لیگ کے ساتھ ان کا بڑا پرانا ترینہ تعلق ہے 40 سالہ. تو انہوں نے بھی میری سپورٹ کا، حمایت کا اعلان کیا. بلاول صاحب خود ان کے گھر بھی گئے جس دن ادھر جلسے کے لیے آئے تھے. تو جو ہی انہوں نے کیا تو اب ان کو یہ شکست اپنی واضح نظر آنے لگی. نگراں حکومت بھی کر رہی ہے کام؟ جی بالکل کر رہی ہے، انتظامیہ کر رہی ہے. جی رات کو بھی ہمارے 2 بندے انہوں نے اٹھائے ہیں. ایک گلفام نقوی ایڈوکیٹ ہے اور اس کے والد جو ہے وہ نون گروپ کا سپوکس پرسن تھا. لیکن چند صاحب اس پہ پیپلز پارٹی کی ہے کیا پالیسی؟ چونکہ بالکل یہی سوال زرداری صاحب سے جب ہوا کہ بھائی نگراں حکومت پنجاب کی یہ کر رہی ہے، لیول پہ فیلڈ نہیں دے رہی، تو زرداری صاحب بولے نہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی کہتے ہیں. تو آپ کا نام لے کر سوال ہو گیا، اتفاق سے آج بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ سے نام لے کے سوال ہو گیا کہ بھائی چند صاحب ہی کہہ رہے ہیں. چند کو تو بالکل ہی نہیں پتا. نہیں، اب لوگ ہمارے اٹھائے، لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ ووٹ نہ دیں. جو ہمارے ساتھ میرے پینل میں ایک آزاد امیدوار ہے، فاروق باول آگ شاہ صاحب، امین الحسنات صاحب ہوتے تھے فیڈرل منسٹر، ان کے چھوٹے بھائی. صحیح ہے. اب ان کو بلا کے دھمکی دی گئی ہے کہ آپ فوراً ویڈیو پیغام جاری کریں اور ندیم افضل جان سے لا تعلقی کا اعلان کریں، اس کی حمایت نہ کریں. جو آزاد کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں میرے نیچے 3-4 اور بھی آزاد ہیں جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ندیم افضل چند کی حمایت نہیں کرنی، نون لیگ کی حمایت کرنی ہے.
हालांकि नून लीग का तो अपना पैनल है हमारे मुकाबले में। और दूसरा ये है कि पीटीआई के लोगों को भी यहाँ उठाया गया है, सच्ची बात है। यहाँ से 2-3 सीनियर जो बेचारे कारकुन इलेक्शन लड़ रहे थे और वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, उनको भी उठा लिया गया है। तो यहाँ माहौल तो आपने जरदारी साहब को कहा कि सर फिर ये ऐसे ना कहेंगे, मुझे नहीं पता वाकई हो रहा है काम? नहीं, मैंने जरदारी साहब के नोटिस में दे दिया जी। और वो क्या कहते हैं जवाब में? देखें, अभी मुझे जवाब कोई मिला नहीं है जी। अच्छा, यानी इस ज़मीन में पार्टी पॉलिसी जरदारी साहब का बयान समझा जाए या बिलावल साहब का समझा जाए? उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि क़यादत के बयान होता है। अब मैं तो अपने हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क़यादत जरदारी साहब को समझूं या बिलावल साहब को? नहीं, दोनों। जरदारी साहब भी क़यादत है, वो सीनियर है, को चेयरमैन है, और बिलावल साहब चेयरमैन है। क़यादत तो दोनों ही क़यादत। लेकिन दोनों के बयान में मुख्तलिफ हो तो फिर खादिम के लिए क्या होगा? मैं किसको क़यादत समझाऊं? आप खादिम कराची के रहने वाले हो, खुद पूछ लो उनसे। मेरी रसाई नहीं है, छोटा आदमी है, मैंने कहा आपसे पूछना। नहीं, माशाल्लाह, आप वसीम भाई, आप बड़े मासूम आदमी हैं। तो अब इन हालात में आप कह रहे हैं कि आपके हल्के इन हालात में देखे, हमने तो पहले भी देखे ना, बहुत सख्त इलेक्शन लड़े हैं। अल्लाह मालिक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल भी बड़ा मुतनाज़ सा है और नीचे माहौल भी बड़े बिल्कुल ही वन साइडेड माहौल बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद वो हार रहे हैं नून लीग वाले। सारी प्री पोल रिगिंग के बावजूद जहां मजबूत कैंडिडेट हैं, असल में पंजाब में तो उन्होंने कोई मजबूत कैंडिडेट तो अपने मुकाबले में लड़ने नहीं दिया। जहां हम चंद लोग बचे हैं, अब उनको ये उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। अब आखिरी बात चंद साहब, ये अभी कभी और एक मेरे हल्के में वो प्राइम मिनिस्टर ब्रिगेडियर, ये वही 2013 वाला ब्रिगेडियर, तो वो भी हमारे इलाके का है। वो भी लोगों को फोन करके धमकियां देता है। अच्छा हो गया। और चंद साहब, ये टुवर्ड्स दी एंड आज के फैसले से मुतालिक बताइए, क्या कहते हैं? इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं या कत्ल हुआ है? किसके जी? ये खान साहब के हवाले से फैसला जो है ठीक है, गलत है? देखिए जी, मैं तो इन पॉलिटिकल फैसलों को सच्ची बात है, इस माहौल में जब इलेक्शन हो रहा हो तो मैं तो अदल नहीं समझता जी। अदल के तकाजे और होते हैं, अदल के तकाजे नहीं पूरे किए जा रहे। जी नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जनाब, हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम कंक्लूड। अब जाते जाते यही बात कि अब आम इंतखाबात के हवाले से जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, जो जलसा जुलूस रैलियाँ हैं, वो अब बस एक हतमी और एक आखिरी राउंड में अब दाखिल बस हो जाएंगी, चूँकि ज़ाहिर है कि अब इलेक्शन में गिनती के कुछ दिन रह गए हैं। और अब ऐसा लगता है अब चूँकि ये केस का भी फैसला आ गया है, अब ये अदालतों से हट के फोकस सारा जलसा जुलूस और यहीं से अब सारी हेडलाइंस निकलेंगी 8 फरवरी तक। अल्लाह करे कि सारे मामला अमन व अमान और बेहतर तरीके से हो जाए इंशाअल्लाह। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।